ایک 13 سال کا نوجوان لڑکا اور سمندر کی بے رحم لہریں اور سمندر کے اندر موجود بے رحم مچھلیاں جو کہ انسان خور ہوتی ہیں، جو کہ آدم خور ہوتی ہیں، جو کہ بڑے بڑے انسانوں کو کھا جاتی ہیں، آخر ان مچھلیوں کے بیچ میں اور ان سمندر کی بے رحم لہروں میں یہ لڑکا کیوں اترا؟ کیوں اس نے سمندر کی بے رحم لہروں کو چیرنے کی کوشش کی اور چیر کر اپنی منزل مقصود تک پہنچا؟ اور کیسے اس نے اپنی فیملی کو سمندر کی لہروں سے ٹکر لے کر اور سمندر کی گہرائی سے اور اس کی مچھلیوں سے ٹکر لے کر اپنی فیملی کو بچایا؟ آخر کس چیز نے اس 13 سال کے لڑکے کو اتنی ہمت دی کہ اس نے سمندر میں اترنے کی جرت کی اور سمندر کی لہروں سے ٹکر لینے کی جرت کی؟ یہ دن تھا جمعے کا اور تاریخ تھی 30 جنوری 2026۔ اوسٹن اپنی ماں اور اپنے 2 بہن بھائیوں کے ساتھ آسٹریلیا کے اندر ایک ہوٹل میں سٹے کر رہا تھا۔ یہ اس ہوٹل میں چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھے، پکنک کے لیے گئے تھے اور یہ وہاں پر بہت انجوائے کر رہے تھے۔ جمعے کے دن ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سمندر پر جا کر نہائیں اور انجوائے کریں۔ انہوں نے 2 پیڈل بورڈز رینٹ پر لی اور سمندر کے اندر اتر گئے۔ وہ اپنی پیڈل بورڈز پر انجوائے کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مستی کر رہے تھے اور بے دہانی میں انجانے میں وہ لوگ سمندر کے کافی اندر تک چلے گئے۔ جب انہیں احساس ہوا اور انہوں نے باہر آنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمندر کی بے رحم لہروں نے انہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور سمندر کی گہرائی کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ جتنا باہر آنے کی کوشش کرتے تھے سمندر انہیں اور اپنی طرف کھینچتا اور اپنے اندر ڈباتا جا رہا تھا۔ اب اوسٹن کی ماں پریشان ہونے لگی کیونکہ اس کے ساتھ 3 بچے تھے اور ہر ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اور اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سمندر کے اندر تقریباً 4 کلومیٹر تک اندر جا چکے تھے۔ انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی، پیڈل بورڈز کو کنارے تک لانے کی بہت کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہے۔ اب وہ لوگ تھک رہے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ان سب نے لائف جیکٹس تو پہنی ہوئی تھی لیکن یہ اتنی کارآمد نہیں تھی کہ انہیں کافی دیر تک یہاں بچائے رکھے۔ وہ لوگ کافی دیر تک وہاں مدد کا انتظار کرتے رہے کہ ہوٹل میں سے شاید انہیں کوئی بچانے کے لیے آئے، کوئی ریسکیو ٹیم ان کے پیچھے آئے جو انہیں بچا لے۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد اوسٹن کی ماں نے ایک فیصلہ لیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اوسٹن کنارے پر جائے گا تیرتے ہوئے 4 کلومیٹر۔ ایک 13 سال کا نوجوان لڑکا 4 کلومیٹر تیر کر کنارے پہ جائے گا اور وہاں سے ان کے لیے مدد لے کر آئے گا، ریسکیو ٹیم کو لے کر آئے گا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا ایک ماں کے لیے جس کا بیٹا جوان تھا لیکن وہ اپنے باقی بچوں کو بھی بچانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اوسٹن کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، نہ تو وہ خود اور نہ باقی 2 بچے، کیونکہ وہ 2 بچے چھوٹے تھے اس لیے اوسٹن کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ اوسٹن اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے سمندر کی بے رحم لہروں میں اتر گیا۔ اسے پتا تھا کہ آج اگر اسے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی ماں کو بچانا ہے تو اسے یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ سمندر کی لہریں ہی بے رحم نہیں تھی، سمندر کے اندر بے رحم اور خونخوار مچھلیاں بھی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اوسٹن نے ہمت کی اور وہ آہستہ آہستہ سمندر کی بے رحم لہروں کو چیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کافی دیر تک تیرتا رہا، تقریباً 1-2 گھنٹے تیرنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک گیا اور اس کی لائف جیکٹ بھی ناکارہ ہو گئی۔ وہ لائف جیکٹ کی وجہ سے صحیح سے تیر نہیں پا رہا تھا اور یہاں اس نے ایسا فیصلہ لیا جو اس کی جان لے سکتا تھا۔ اوسٹن نے اپنی لائف جیکٹ اتار کر پھینک دی کیونکہ وہ اسے تیرنے میں مدد نہیں دے رہی تھی، تیرنے میں مشکل آ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی لائف جیکٹ ہی اتار کے پھینک دی۔ آپ سوچیں کہ ایک 13 سال کا نوجوان لڑکا جسے تیرنا بھی صحیح سے نہیں آتا وہ اپنی لائف جیکٹ بھی اتار دیتا ہے اور اپنی فیملی، اپنی ماں اور اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے اتنی ہمت کرتا ہے۔ اوسٹن کی ماں سے جب جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لیا، اوسٹن کی ماں نے جواب دیا کہ میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کہ اپنے 13 سال کے بچے کو سمندر کی بے رحم لہروں میں اتار دیتی، لیکن میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی۔ اور جب اوسٹن سے پوچھا گیا کہ تم نے لائف جیکٹ کیوں اتاری تو اوسٹن نے کہا کہ لائف جیکٹ مجھے تیرنے میں مشکل دے رہی تھی، وہ میری طاقت کم کر رہی تھی، اس لیے میں نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ اور 4 گھنٹے اور 4 کلومیٹر تیرنے کے بعد آخر اوسٹن اس مقام تک پہنچا جہاں وہ اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے مدد لا سکتا تھا، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور ریسکیو آفیسرز نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا اور اس کے علاوہ ریسکیو ٹیم نے اس کی ماں اور اس کے بہن بھائیوں کو بھی بچا لیا۔ جب 13 سال کے اوسٹن کو ہاسپٹل میں ہوش آئی تو اس نے سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، اور جب اس نے سنا کہ انہیں بچا لیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اوسٹن کو صرف اور صرف اس کی ماں اور اس کے 2 بہن بھائیوں کی محبت نے اور پیار نے سمندر کی بے رحم لہروں میں اترنے کی ہمت دی۔ اس کے علاوہ اوسٹن نے بتایا کہ جب وہ سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا اور ہمت ہار رہا تھا
تو اسے اپنی ماں اور اپنے بہن بھائی یاد آ رہے تھے، اسے اپنے دوست یاد آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دوستوں کو، اپنی ماں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر رہا تھا، لیکن آخر کار اس کی ماں بھی بچ گئی، اس کے بہن بھائی بھی بچ گئے اور وہ خود بھی بچ گیا۔ اسے کہتے ہیں ہمت مرداں مدد خدا۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو پا لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوشش کی جائے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو آسٹن کو پھر کیسے کنارہ نہ ملتا، کیسے ریسکیو ٹیم والے اس تک نہ پہنچتے اور وہ ریسکیو ٹیم والوں تک نہ پہنچتا اور اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کو بچاتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔